بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج اس مسجد میں رات میں یہ دینی پروگرام رکھا گیا ہے اور مجھے آپ کے سامنے بڑے اہم موضوع پر کچھ بات کرنی ہے. موضوع ہے گناہوں کا انجام. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں ہر اس کام کو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو. ہم انسان ہیں تو گناہ تو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں لولا انکم تذنبون
اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کر کے دوسری مخلوق کو پیدا کرتا اور وہ گناہ کرتی اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی اور اللہ اس کو معاف کرتا. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا تو جھوٹ بول رہا ہے. انسان ہے تو گناہ ہوگا. اللہ کو ایسے گنہگار پسند ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرے. کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اللہ کے نبی فرمائے خطا کار بھی ہے لیکن بہترین بھی ہے. کون خطا کار؟ جو توبہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی بیوی حوا کو بنایا اور اللہ نے دونوں کو جنت میں رکھا، تو اللہ نے کہا کھاؤ پیو، تمہیں جو کھانا ہے جو پینا ہے، بس ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم اے حوا، تم جنت میں جہاں چاہے رہ سکتے ہو، جو چاہے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، مگر یہ ایک درخت ایسا ہے اس درخت کے تم کو قریب نہیں جانا ہے. لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے انسان کے دل میں اسی کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے شیطان ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کے پاس آیا تو اس نے اسی چیز کا شوق دلایا. اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اے آدم اے حوا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہیں اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے. تم نے اگر اس درخت کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا تو تم فرشتہ ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان کیا کہہ کر کے بہکا رہا ہے؟ اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں فرشتہ بنا دیا جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آدم کو سجدہ کروایا، فرشتے سے بھی اونچا مقام ملا حضرت آدم کو، مگر شیطان کیسے کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، کیسے انسان کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا دیکھیے، اس نے ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو دونوں کو اپنے ٹریپ میں پھنسایا، اور جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے تو قسم کھانے لگا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے آدم اور حوا کے سامنے قسم کھائی اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں اچھا چاہتا ہوں تمہارا، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، میں بھلائی چاہتا ہوں تمہاری، تم کھا لو تمہارا بھلا ہو جائے. اس نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اس نے دونوں کو جب جھوٹی قسمیں کھانے لگا تو دونوں اس کے شیشے میں اتر گئے، دونوں اس کے دھوکے میں آ گئے. اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بہت آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا اس کے ٹریپ میں، اس کے جال میں پھنس گئے. دونوں نے اس درخت کو جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کھاؤ مت، اللہ نے کہا ڈونٹ ٹچ، اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے. دونوں نے اس درخت کو کھا لیا. اب جیسے ہی کھا لیا، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ گناہوں کا انجام. گناہ کا نقصان دیکھو، اللہ کی نافرمانی کا نقصان دیکھو. اللہ نے منع کیا تھا، دونوں نے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. دونوں کے شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے. وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور دونوں جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ انسان ننگا ہوا تھا.
گناہ کی وجہ سے انسان ننگا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ انسان کی فطرت میں ننگا رہنا نہیں ہے۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے درخت کے پتے توڑے اور اپنی سطر کو ڈھانپنے لگے، یعنی ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ننگا رہیں۔ لہٰذا جو عورت اور جو مرد ننگے رہنے کو پسند کرے، جن کو ولگیرٹی پسند ہو، جن کو عریانیت پسند ہو، جن کو ننگا پن پسند ہو، وہ دراصل فطرت کے اوپر نہیں ہے، وہ حضرت آدم کی فطرت پر نہیں ہے، وہ نیچر پر نہیں ہے، وہ نیچر کے خلاف جا رہے ہیں، فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، اللہ نے آواز دی، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تم نے کیوں اس درخت کے پتے، اس درخت کے پھل کو تم نے کھایا؟ کیوں کھایا تم نے؟ ہم نے منع کیا تھا، ہم نے بتایا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، پھر بھی تم اس کے دھوکے میں آ گئے۔ اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو ہو گئی۔ اب جب غلطی کا احساس ہوا، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کی سٹارٹنگ احساس سے ہوتی ہے۔ انسان کو اگر غلطی کا احساس ہو رہا ہے، یہیں سے توبہ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ غلطی کا احساس تو ہوا، لیکن اب اللہ سے معافی کیسے مانگے یہ بھی نہیں پتا ہے۔ بھائی پہلی غلطی ہے نا، غلطی تو ہو گئی، اب معافی کیسے مانگے یہ بھی نہیں پتا ہے۔ تو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے توبہ کرنے کا طریقہ بھی خود ہی سکھایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نے اللہ کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے، کچھ جملے سکھا دیے کہ تم یہ پڑھو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کیا پڑھا تھا حضرت آدم نے؟ اللہ نے سورہ اعراف میں نقل کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے دعا کی، آدم نے بھی دعا کی، حوا نے بھی دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کر کے، ہم نے خطا کر کے، ہم نے گناہ کر کے، اے اللہ ہم نے اپنی ہی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ گناہ کر کے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں ظلم کرتا ہے اپنی جان پر؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ گناہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ انسان تھوڑی سی مستی کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ کرتا ہے، تو گناہ کر کے وہ مزہ تو پا لیتا ہے، مستی تو کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی بات تو کر لیتا ہے، مگر جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کر۔ یہ دنیا میں پہلے انسان تھے جن سے پہلی غلطی ہوئی تھی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے توبہ کر لی۔ اب دوسری طرف شیطان کو دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اور ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ نے کہا تم بھی سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرو؟ قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اونچی ہوتی ہے، مٹی نیچی ہوتی ہے، اونچی چیز نیچی چیز کو سجدہ کرے گی کیسے ہو سکتا ہے؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں اس کے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد لاجک استعمال کرنا، یہ کام سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد لاجک نہیں چلے گا۔ مومن لاجک استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف لاجک استعمال نہیں کرتا۔ آج لوگ لاجک استعمال کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف چلنے کے لیے لاجک استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، ابلیس کا طریقہ ہے۔ ابلیس
بھائی بات تو بڑی معقول کہہ رہا ہے، بات تو انڈرسٹوڈ ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے. کبھی آدم مٹی سے پیدا کیونکہ مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے، آگ تو بھڑکتی ہے، آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے، آگ کیوں سجدہ کرے مٹی کی آگے؟ تو ابلیس کی لاجک اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح تھی، مگر اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک استعمال کی تھی جو نہیں چلے. اللہ نے کہا نکل جا مردود کہے گا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو ہمارے رحمت سے، جنت سے، فرشتوں کے ساتھ تو رہتا ہے، تو نکل جا، تو مردود ہے. اب شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، شیطان نے اللہ سے ایک وعدہ لیا، کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے. کیا مہلت چاہیے؟ قال فبما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو اٹریکٹیو بناؤں گا، گناہوں کو سجاؤں گا، گناہوں کو مزین کروں گا، تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو ایک اچھی پیکنگ میں پیش کروں گا. کپڑا ہے، کپڑا اگر خراب بھی ہے اور چمکدار پلاسٹک میں رکھ کر کے بہترین پیکنگ میں رکھتے تو بک جاتا ہے کہ نہیں؟ پیکنگ اچھی ہو تو خراب سامان بھی بک جاتا ہے. یہ شیطان کا بڑا پرانا فارمولا ہے. اس نے گناہوں کو اچھی پیکنگ میں پیش کرنے کا وعدہ کیا، اور اس نے یہ بھی کہا اللہ سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، چاروں طرف سے. اوپر سے نہیں بہکاؤں گا، اوپر اللہ ہے، اوپر سے نہیں بہکا سکتا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے میں بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے نافرمان ہوں گے، گنہگار ہوں گے. تو گناہ جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کو کہتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد اگر انسان توبہ کر لے اور باز آ جائے تو یہ آدم کا طریقہ ہے، اور گناہ کر کے ڈھٹائی کرے، گناہ پر جمع رہے، گناہ پر ڈٹا رہے، تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ ہماری شریعت میں گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں. بھئی صحابہ کرام کے سوالات بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے تھے، وہ ہماری طرف فضول سوالات نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، سوال کے نام پہ دماغ کا دہی کرتے ہیں. سوال وہ کرو جو دین سے ریلیٹڈ ہو، جس کا تعلق دین اور دنیا کے فائدے سے. صحابی نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نبی نے یہ نہیں کہا نیکی نماز کا نام، نماز بھی تو نیکی ہے، روزہ بھی تو نیکی ہے، زکوٰۃ بھی تو نیکی ہے، صدقہ خیرات بھی تو نیکی ہے، حج اور عمرہ بھی تو نیکی ہے. نبی نے یہاں کیا کہا؟ البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. آپ نمازی بن گئے، آپ روزے دار بن گئے، آپ حاجی بن گئے، آپ نے عمرے کر لیے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو معاف کیجئے شریعت کی ٹرم میں آپ نیک نہیں ہیں. کیونکہ نیکی کیا ہے؟ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام. اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے گناہ کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا والإثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو کرتے وقت تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، جس کام کو کرنے کے ٹائم تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ اس کو لوگ جانیں. جس کام کو کرنے میں تم پرائیویٹ رکھنا چاہو، جس کو تمہیں چھپانا پڑے، جس پر پردہ ڈالنا پڑے، جس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ چیز گناہ ہے. مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ گناہ کرنے کے ٹائم جو دل میں بے چینی ہوتی ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. اگر انسان کو گناہ کرنے کے ٹائم بے چینی بھی نہیں ہوتی ہے اور گناہ کر کے فخر محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اب اس کے سینے میں ایمان آخری سانس لے رہا ہے، ایمان دم توڑ رہا ہے.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو گناہ کر کے گناہ کا اعلان کرتے ہیں، جو گناہ کر کے گناہ کو اوپن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گناہ کو اوپن کرنے کا مطلب یہ ہے رات میں کوئی غلط کام اس نے کیا، رات میں اس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، صبح ہو گئی اس نے لوگوں کو پکڑ کے اپنے گناہ کو بتانا شروع کر دیا، جس عیب کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا تھا اس عیب کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کو اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے ارے سنو میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ایسا انسان اللہ کے معافی کے لائق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں ایمان دم توڑ رہا ہے، اس کو گناہ کرنے کے بعد بے چینی محسوس نہیں ہو رہی ہے، گناہ کرنے کے بعد فخر محسوس ہو رہا ہے۔ تو گناہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت، گناہ یہاں پہ مہر لگا دیتا ہے، سینے پہ، دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ انسان کی آنکھ چلی جائے زیادہ ہوگا دکھائی نہیں دے گا، انسان کا کان کام نہ کرے زیادہ یہ ہوگا سنے گا نہیں، زبان خراب ہو جائے بول نہیں پائے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے کچھ مجبوری آ جائے گی، پیر ٹوٹ جائے گا اپاہج ہو جائے گا۔ انسان کا دل اگر مردہ ہو جائے، دل پر مہر لگ جائے، دل سخت ہو جائے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہے، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، بنی اسرائیل کی بری حرکتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سب بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل پتھروں کے جیسے سخت ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے تمہارے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے نہریں نکلنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر میں سے پانی رسنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے، مگر تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تم نے نبیوں کو قتل کیا، تم نے سود اور بیاج کھایا، تم نے اللہ کے حلال کو حرام کیا، اللہ کے حرام کو حلال کیا، تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو گناہ کا یہ سب سے پہلا نقصان ہے میرے بھائی، گناہ کے ذریعے دل سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، ایک بلیک پوائنٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لے، گناہ سے باز آ جائے تو وہ بلیک دھبا مٹا دیا جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ پر گناہ کرے، گناہ پر گناہ کرے، گناہ کرتا چلا جائے تو وہ بلیک پوائنٹس، وہ کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ اور جب گناہوں کے وہ کالے دھبے دل کو کالا کر دیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دل کے اوپر وہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، نبی کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، مگر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ گناہ کا سب سے پہلا نقصان ہے، گناہ کے ذریعے دل سخت ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت آئی کورونا، لاکھوں لوگ مر گئے، دنیا ٹھپ ہو گئی، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، مسجدوں میں تالے لگ گئے، حرم کا طواف رک گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ مطلب تاریخ میں بہت کم ایسا موقع آیا ہے کہ جب حج رک گیا ہو، حج نہیں ہوا، سارے معاملات ہیں، لمیٹیڈ تعداد میں لوگوں نے، وہیں کے لوگوں نے حج کیا، نمازوں میں ڈسٹینس کے ساتھ نمازیں پڑھی، ساری مصیبتیں ہم نے دیکھی۔
مگر ہمارے اندر کیا چینجنگ آئی، ہمارے دل میں کیا چینجنگ؟ کوئی چینجنگ نہیں آئی، اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ اگر دل نرم ہوتا تو مصیبت آنے پر آدمی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، میرے بندو جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، تم روتے، تم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے برے کرتوتوں کو مزین کر دیا، اٹریکٹیو بنا دیا، اور انسان کو اپنے برے کام بھی برے نہیں لگتے۔ جب انسان کو یہ لگے سب کر رہے ہیں، میں نے کر دیا تو کون سا کمال ہے، سارا زمانہ نماز نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا تو کون سی بڑی بات ہے، سب سود بیاج کھا رہے ہیں، میں نے کھا لیا تو کون سی کمال کی بات، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے بول دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ جس دن یہ سوچ ہو جائے، برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، تو سمجھ جاؤ کہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کے اوپر گناہوں کی اتنی موٹی لیئر چڑھ چکی ہے کہ اب دل برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو یہ گناہ کی پہلی مصیبت ہے میرے بھائی۔ گناہ کی دوسری مصیبت، گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ گناہ کرنے والا، اس کے چہرے پر ایک قسم کی لعنت برستی ہے، ایک قسم کی پھٹکار برستی ہے۔ جس طریقے سے ایمان، انسان کے چہرے پر ایمان کا اثر محسوس ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی پر، انسان کی شخصیت پر اس کے ایمان کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ نبی کے صحابہ کی تعریف میں اللہ نے کیا کہا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کے صحابہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدے کا اثر ان کے چہروں پر تمہیں نظر آئے گا۔ علماء کہتے ہیں چہرے پر سجدے کے اثر سے مراد یہ پیشانی پر سجدے کا نشان نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ نماز انسان کے چہرے کو منور کر دیتی ہے، چہرہ بتا دیتا ہے یہ نمازی ہے، چہرہ بتا دیتا ہے یہ اللہ والا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے یہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہے۔ تو جس طریقے سے چہرہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے منور ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ انسان کے چہرے کو تاریک کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی انسان کے مقدر میں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے گناہ کر کے انسان کو محسوس نہ ہو، لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی اس گناہ کی وجہ سے انسان ضرور رسوا ہوگا، کیونکہ گناہوں کا انجام رسوائی اور ذلت کے سوا۔ اور جانتے ہو گناہ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، گناہ کا اثر بیوی پر پڑتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں، اذا اذنبت ذنبا، جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں، وجدت اثرہ فی خلق زوجی، تو اپنی بیوی کی اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے، بیوی کے رویے اور بیوی کے بیہیویئر پر اس کا اثر پڑتا ہے، وہ دابتی اور سواری کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ انسان کے گناہ کا اثر اس کی سواری پر پڑتا ہے، اس کی بیوی پر پڑتا ہے، اس کے بچوں پر پڑتا ہے۔ اور انسان اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی اولاد کو بھی صحیح کر دیتا ہے، اس کی بیوی کے اندر اگر کچھ عیب بھی ہو اللہ دور کر دیتا ہے۔ قرآن کا 17واں پارہ کھولیے، سورہ انبیاء، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت زکریا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے زکریا کے لیے زکریا کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، زکریا کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ کیوں اصلاح کر دی؟ إِنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اس لیے کہ زکریا علیہ السلام نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے، اور اللہ کے خوف کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر ہو، نیکی کے کام میں آگے آگے رہیں، تو اللہ ہماری بیوی اور بچوں کے اندر اگر کچھ خرابی ہے اللہ اصلاح کر دے گا، اور اگر ہم گناہوں کی دنیا میں لت پت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہے۔ بھئی ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمارے بچوں کو ملتا ہے، یہ مت سمجھیے کہ نیکی آپ صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ بھئی آج انسان بہت کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے،
پیسہ کما رہا ہے، بینک بیلنس کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ زمین خرید رہا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ بینک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ ارے اگر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو نیکی کا انویسٹمنٹ کرو۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک گاؤں میں گئے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، بخیل تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کام کھانا نہیں کھلائیں گے آپ۔ بیچارے دونوں تھکے ہارے تھے، ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، دیوار گرنے لگی، حضرت خضر اٹھے، دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ بدتمیز لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، لالچی لوگ ہیں، آپ کو پیسہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا ہو گیا، ہم سے اور آپ سے وعدہ ہوا تھا آپ ہماری کسی بات پر سوال نہیں کریں گے، آپ نے سوال کر دیا، اب بات ختم، اب میں بتاتا ہوں میں نے دیوار کو کیوں صحیح کیا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہا اے موسیٰ، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کا مکان تھا، اور ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا بڑا نیک تھا، اللہ بڑا نیک تھا، اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کے مر گیا تھا۔ اب اللہ کی رحمت کو یہ برداشت نہیں ہے کہ نیک باپ کی اولاد ہے اور اس طریقے سے اس کے باپ کا خزانہ چوروں کے ہاتھ چلا جائے، ڈاکوؤں کے ہاتھ چلا جائے، لالچی لوگوں کے ہاتھ چلا جائے۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نہیں، وہ بندہ بہت نیک تھا، اس کے بچوں کی امانت ہے، دیوار گر گئی، خزانہ سامنے آ جائے گا، گاؤں والے لوٹ لیں گے، اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو صحیح کر دیا۔ اب جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے، اپنے باپ کا خزانہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کو ان کا خزانہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر نیک ہیں، میں اگر نیک ہوں، ہم اگر نیک ہیں، تو ہماری نیکی کا فائدہ ہمیں تو ملے گا، ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے گناہوں کا اثر بھی ہمارے بچوں پر پڑتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم بالرزق لذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم ہو جاتا ہے۔ روزی روٹی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی تھی، مگر اس نے گناہ کر کے اپنے آپ کو روزی روٹی سے محروم کر دیا۔ کیوں میرے بھائی؟ ہم گناہ کر کے اپنے حصے کی روزی روٹی سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں، اپنے حصے کی روزی روٹی کو کھو دیتے ہیں۔ اور گناہ کا ایک نقصان اور بتاؤں، گناہ کرنے سے انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ بھئی اصل تو خاتمہ ہے، ساری زندگی آپ ایمان پر ہیں، توحید پر ہیں، مرنے کے ٹائم آپ کو توحید نہیں ملی، شرک پر آپ چلے گئے، کفر پر چلے گئے، برباد ہو گئے سب۔ اصل چیز تو خاتمہ ہے۔ اگر انسان گناہ کرے گا تو اچھے خاتمے کے چانسز بہت کم ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ موبائل کے اوپر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، دل کی دھڑکن رک گئی، انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں وہ موبائل ہوگا، وہ گندی تصویریں کل قیامت کے دن بھی آپ کے سامنے ہوں گی۔ شراب کا پیالہ انسان کے ہاتھ میں ہے، کل قیامت کے دن بھی شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہم کب مریں گے، ہمیں نہیں پتا ہمیں موت کب آئے گی۔ تو میرے بھائی ہم گناہ کرنے کے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کیا پتا اس گناہ کو کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے، اس گناہ کو کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے۔ آج کتنے ملکوں میں زلزلے آتے ہیں، لوگ ڈانس بار میں ڈانس کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں پہ شراب پی رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ زنا کر رہے ہیں، اسی حال میں زلزلہ آیا، سب ختم ہو گئے۔ زنا کرتے ہوئے زانی مر گیا، شراب پیتے ہوئے شرابی مر گیا، ناچنے والا ناچتے ہوئے مر گیا، ڈانس کرنے والا ڈانس کرتے ہوئے مر گیا، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان کو خاتمہ اچھا نصیب نہیں ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، انسان کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ بھئی ضروری نہیں ہے کہ آپ محل میں رہیں تبھی آپ سکون سے رہیں۔ ایک انسان
چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، بہت سادہ اور سمپل زندگی گزارتا ہے، معمولی کپڑے پہنتا ہے، اس کے بال بچے بڑی کمزور زندگی گزارتے ہیں، مگر اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں چین ہوتا ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، برکت ہے اس کی زندگی میں۔ اور ایک انسان ایک لگزریس لائف گزارتا ہے، محلوں میں رہتا ہے مگر پریشان ہے، بیوی بات نہیں سنتی، بچے نافرمان ہیں، گھر میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، کاروبار میں دنیا بھر کی ٹینشن ہے، پولیس کا الگ ڈر ہے، قانون کا الگ ڈر ہے، اس کی زندگی میں پیسہ ہے، گھر ہے، مکان ہے، اس کے کمروں میں اے سی لگا ہے، اس کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، مگر زندگی میں سکون نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ میرے بندو، اگر تم گناہ کرو گے، اگر تم ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے تو ہم تمہاری زندگی کو ٹینشن والی زندگی بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ سعودی عرب میں ایک عالم دین ہے شیخ محمد العریفی، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہتے کہ ایک مرتبہ میرے پاس کال آیا میرے ایک دوست کا، ان کا دوست ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہے جہاں گونگے اور بہرے لوگ رہتے ہیں، گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے، تو ان لوگوں کی ایک الگ لینگویج ہوتی ہے، ایک الگ پڑھائی ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا شیخ میں آپ کی مسجد میں اپنے اسکول کے اپنے کالج کے ایک اسٹوڈنٹ کا درس رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ عریفی نے کہا ہے گونگا اور بہرا آدمی درس دے گا؟ کہاں درس دے گا؟ کہا ٹھیک ہے۔ شیخ عریفی نے انتظام کر دیا مسجد میں، فجر کی نماز میں درس رکھا گیا تھا، وہ کار سے لے کر کے آیا۔ شیخ عریفی کہتے ہیں کہ کار سے 2 لڑکے نکلے، ایک لڑکا تو گونگا اور بہرا تھا لیکن اس کو دکھائی دیتا تھا، لیکن ایک لڑکا ایسا تھا کہ وہ اندھا بھی تھا، گونگا بھی تھا اور بہرا بھی تھا۔ شیخ عریفی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بھئی چلو جو گونگا اور بہرا ہے اس کو دکھائی تو دے رہا ہے، اس کو اشارہ کریں گے اس کو سمجھ میں آئے گا، اس کی بات یہ جو ہمارے دوست آئیں یہ ہم کو سمجھا دیں گے، یہ جو اندھا بھی ہے گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے یہ کیسے بات کریں؟ شیخ عریفی کہتے ہیں بہت حیران تھا، وہ لے کے آیا دونوں کو، اور ایک کرسی پر میں بیٹھ گیا، میرے بازو میں میرا دوست بیٹھ گیا، پھر وہ دونوں لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو گونگا اور بہرا تھا اس کو جو ہے میرے دوست نے اشارہ کیا، اس نے کھڑے ہو کے تقریر کرنا شروع کیا، اشارے میں تقریر کرنے لگا۔ اب اس کا پبلک تو خالی دیکھ رہی ہے، پبلک کو بھائی کیا سمجھ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ اشارے میں جب بات کر لیا تو میرے دوست نے اس کی باتوں کا مطلب بتایا، اس نے لوگوں کو توبہ کے اوپر ابھارا۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑی گناہوں والی زندگی گزاری ہے، میرے گھر میں دینداری نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا اور آج میں دین کی دعوت کا کام کر رہا ہوں، اور میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں۔ اس نے اپنے کان کی طرف ایسے اشارہ کیا کہ آپ اپنے کانوں کو گناہ سے بچائیے، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ اب وہ جب اس کی باتوں کا ٹرانسلیشن ہونے لگا، مطلب سمجھانے لگا، تو پبلک کو سمجھ لوگ سبحان اللہ کرنے لگا۔ اس کے بعد شیخ عریفی کہتے جب وہ بات ختم کر چکا، اب میں حیران تھا کہ وہ جو اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، وہ گونگے اور بہرے لوگوں کی جو لینگویج ہے وہ بھی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، وہ کیسے کیا کرے گا؟ تو شیخ عریفی کہتے ہیں جب اس کا نمبر آیا تو میرے دوست نے جا کر کے اس کو ٹچ کیا، اب وہ سمجھ گیا کہ میرا نمبر آ گیا، تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کی کرسی کے نیچے میرا دوست بیٹھ گیا۔ اب وہ میرے دوست کے ہاتھ اور پاؤں کو پکڑ کر کے اپنی بات کر رہے، یہ بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، ٹچ کی لینگویج ہوتی ہے، انسان کسی دوسرے کو ٹچ کر کے اپنی بات کرتا ہے۔ تو وہ میرے دوست کے ہاتھ پیر کو ٹچ کر کے بتانے لگا، اور وہ بھی لوگوں کی اصلاح کی باتیں اور نماز کی باتیں اور توحید کی باتیں اور توبہ کی باتیں کرتے ہیں۔ شیخ عریفی کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے میرے دل میں خیال آیا کہ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو الحمدللہ صحیح سلامت ہیں، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے، آنکھ سلامت ہے،
کان سلامت ہے، زبان سلامت ہے، جسم میں طاقت ہے، مگر اس جوانی کا کیا استعمال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اپنے جسم کے ذریعے ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس جسم کے ذریعے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، اس جسم کے ذریعے ہم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے ہم گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اس زبان کے ذریعے ہم گالیاں بک رہے ہیں، ان ہاتھوں کے ذریعے ہم لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ ایک اللہ کا وہ بندہ ہے جس سے اللہ نے آنکھ چھین لی، جس سے اللہ نے کان چھین لیا، جس سے اللہ نے زبان چھین لی، مگر آج بھی تین بڑی بڑی نعمتوں سے محروم وہ انسان اپنی طاقت بھر اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ، اللہ نے ہم کو نہ جانے بھئی ہم کو کوئی لاکھوں دے دے، کروڑوں دے دے، اور ہم سے کوئی کہہ دے اپنی ایک آنکھ ہم کو دے دو، ہم تو نہیں دے سکتے۔ کوئی ہم کو لاکھوں روپیہ دے اور کہے کہ تم اپنے دونوں کان ہم کو دے دو، ہم تو نہیں دے سکتے۔ ہم جتنے بھی غریب ہیں، اللہ نے ہمارے جسم کی شکل میں ہم کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، آج رمضان کے اس آخری عشرے میں اور اس طاق رات میں ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اللہ کی کتنی ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ گناہ وہی انسان کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جو اللہ کو جانے گا وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ کی نظر سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی وہ اللہ واقف ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، کسی چٹان کے نیچے ہے، آسمان میں کہیں پر ہے، زمین پر کہیں پر ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس اللہ کے عذاب سے ہم کیوں نہیں ڈرتے میرے بھائی؟ ہم گناہ کرنے کے پہلے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے پہلے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اس اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھیے، آج تو انسان گناہ کر کے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، گناہ کر کے دنیا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کے درمیان تو ایسے ایسے واقعات آئے، ایسی سچی توبہ کے واقعات آئے کہ انسان پڑھ کر کے سن کر کے حیران رہ جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، پتہ ہے کہ شادی شدہ انسان ہوں، زنا کی سزا اسلام میں سزائے رجم ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا گیا، پھر بھی گناہ بے چین کیے ہوئے، گناہ کرنے کے بعد جو بے چینی ہوتی ہے وہ بے چینی ان کو تڑپائے ہوئے، دنیا کا عذاب جھیل لوں، آخرت کا عذاب نہیں جھیل سکتا۔ ابھی کسی دن کوئی کہہ رہا تھا یہاں پہ کہ ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں تو چلو بھائی جو چاہے سو کر لو، اللہ کے یہاں پکڑ لیں گے۔ پکڑ تو ہوگی بھائی، پکڑ تو ہوگی۔ اگر اللہ کے عذاب کو ایک سیکنڈ جھیلنے کی ہمارے اندر طاقت ہے تو ٹھیک ہے، توحید پر ہو اور خوش رہو کہ صاحب ہم توحید پر ہیں، اب زنا کرو، چوری کرو، حرام کھاؤ، نماز چھوڑو، سب کرو۔ لیکن اگر یہ دھوکہ ہے آپ کو کہ آپ توحید پر ہیں اور اس کے بعد آپ کو جہنم کے عذاب کی سزا نہیں جھیلنی پڑے گی، چاہے آپ جتنے بھی گناہ کریں، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے ختم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی۔ صحابہ سے کہا ان کا منہ ذرا سونگ کے دیکھو، انہوں نے شراب تو نہیں پی؟ صحابہ نے منہ سونگا، کہا یا رسول اللہ شراب تو نہیں پی؟ صحابہ نے کہا جاؤ ان کے قبیلے میں پتہ کرو، ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ گئے، کہا اللہ کے نبی دماغ بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو بعد میں آنا۔ ٹال دیا آپ نے، گنہگار کو موقع دے دیا، چھوٹ دے دی، جا تجھے بچنے کا چانس دے دیا، مگر وہ جو بے چینی ہے اندر، وہ چین لینے نہیں دے رہی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، یا رسول اللہ طہرنی، ہے اللہ کے نبی پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے گڈھا کھدوایا، صحابہ کو حکم دیا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا۔ کسی صحابی نے ان کے بارے میں کچھ غلط جملہ کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہا خبردار، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے مدینہ کے 70 لوگوں پر بھی اگر اس توبہ کو بانٹ دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔
انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، ان کی توبہ کا مذاق مت ہو۔ ابھی ان کو اللہ کے نبی نے سزا دی تھی کہ کچھ دن کے بعد ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی، وہ غامدی قبیلے کی عورت تھی، غامدیہ تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، مجھے بھی پاک کر دیجئے، مجھے بھی سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، جب تمہیں بچہ ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے کا ٹائم دے دیا اللہ کے رسول۔ بھئی 9 مہینے کے بعد کون جانتا ہے، سب لوگ بھول بھی گئے ہوں گے۔ 9 مہینے کے بعد آتی ہے بچے کو گود میں لے کر، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا ہے، اب تو میرے گناہ کی سزا مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا گناہ تم نے کیا ہے، بچے کی کیا غلطی ہے، جاؤ جب یہ بچہ دودھ پینے لگے گا تب آنا، یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، جب دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ عورت چلی گئی، 2 سال کا ٹائم دے دیا اللہ کے نبی۔ 2 سال گزر گئے، مجرم کو 2 سال کے لیے مہلت دے دی گئی۔ 2 سال کے بعد وہ عورت آتی ہے، بچہ گود میں لیے ہے اور بچے کے ہاتھ میں، بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آئی ہے۔ یا رسول اللہ میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، میں بھولی نہیں ہوں، مجھے آج بھی اپنے گناہ یاد ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، عورت کا آدھا جسم گڈھے میں ڈالا گیا، پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کیا۔ جب اس عورت کو یہ سزا دی جا رہی تھی، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے منہ سے نکلا اس ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ اس عورت کو ناپاک بول دیا، اس عورت کو کچھ غلط بول دیا۔ نبی کے کانوں میں خالد بن ولید کے جملے پڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو لگام دو، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ میرے بھائیو، انسان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو تو گناہ کے بعد وہ بے چین رہتا ہے، اور یہ بے چینی اسے تب تک رہتی ہے جب تک وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے، وہ توبہ نہ کر لے۔ آئیے اس تاک رات میں ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں، بڑی مبارک رات ہے، قدر کی راتوں میں سے اور ان راتوں میں سے جس میں ہم قدر کی رات کو تلاش کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اقرار کریں اس رات میں کہ ہاں اے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نے وہ گناہ جو سب کے سامنے کیے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، اور وہ گناہ جو ہم نے اکیلے میں کیے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہم نے ظاہر کر کے کیے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو چھپا کر کے کیے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پروردگار تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تجھے تیری مغفرت کا واسطہ ہے، پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ آج اللہ کے اس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور تیری رحمت اور تیرے عذاب کی باتوں کو ہم نے سنا، گناہوں کا انجام ہم نے سنا۔ اے اللہ یقیناً ہم میں سے ہر انسان کے دامن پہ گناہوں کے بہت سارے دھبے ہیں، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کے دھبوں کو تو اپنے رحم و کرم سے مٹا دے۔ اے اللہ جب رمضان کا یہ مہینہ ختم ہو تو اے اللہ ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے اس مہینے سے نکلیں، اور اے اللہ نیکیوں کا جو سلسلہ ہم رمضان کے اس مہینے میں شروع کریں تو سال کے باقی کے 11 مہینوں میں بھی ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم تاک راتوں میں جاگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی کے 11 مہینے ہم 5 ٹائم کی نماز بھی نہ پڑھیں۔ اے اللہ تو باقی کے 11 مہینوں میں بھی تو ہمیں اپنے دین کے کاموں پر جمائے رکھ، ہمارے دل کو اپنے دین کے کاموں پر جمائے رکھ۔ جو ہم میں بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، جو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس مبارک مہینے میں ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کے کاروبار پر بلڈوزر چلائے گئے، اے اللہ تو اپنے ان مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے آنسوؤں کو بیکار نہ ہونے دے، اے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کو بیکار نہ ہونے دے، اے اللہ تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ان ظالموں سے انتقام نہیں لے سکتے، مگر پروردگار تو مسبب الاسباب ہے، تو
تو نے فرعون کو دریا میں ڈبو کر کے مارا، تو نے قارون کو خزانوں سمیت دھسا دیا، تو نے بڑے بڑے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اے اللہ تو ان ظالموں کو جو تیرے بندوں کو صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو امن چین و سکون عطا فرما، ملک کا اقتدار اور ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے جو امن چین اور انسانیت کے ساتھ اس ملک کو چلائیں۔ اے اللہ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہم تیری بڑی نافرمانی کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں کینے اور کپٹ کو اور ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے، جو حسد ہے، تو اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔